دیکھیں ہمارا مسئلہ جو الیکشن ڈے پہ جو صورتحال جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں جن لوگوں سے بھی آپ نے بات کی ہے یا جو کچھ دکھایا جو واقعات بتائیں ان سے تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ یہ کہ ہم کولیشن پارٹنر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ہمارا ایک سیٹ اپ بنا ہوا تھا جو سیٹ اپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے، نون لوگوں سے اور آتھرائزڈ لوگوں سے ہر مسئلے پہ گفتگو ہوتی تھی اور ان سے مذاکرات ہوتے تھے۔ تو الیکشن سے تقریباً ایک سوا مہینے پہلے ہمارے پاس یہ پروپوزل آیا کشمیر کی سیٹس کے حوالے سے کہ آپ ایک سیٹ پہ پیپلز پارٹی کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ میں اس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ یہ گفتگو 3-4-5 دنوں سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ ہم نے ڈیفینیٹلی آپ جب کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور ریکویسٹ سننے والے پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، ہم نے کہا نہیں، یہ پیپلز پارٹی نے 400 ووٹ لیے تھے، ہم نے 18,000 ووٹ لیے تھے 2006 میں، تو اور ہمارے پاس یہی 2 سیٹیں تھیں، تو ہم نے ان کی یہ ریکویسٹ نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد اور پریس کیا گیا ہمیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اینڈ یہ ہوئی بات کہ بھائی وہاں پر ریٹرننگ آفیسر کو زبردستی چھٹی پہ بھیج دیا گیا، پھر وہ بات ہوئی، واپس آ گئے اگلی مذاکرات میں، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم یہاں پر الیکشن کینسل کریں گے۔ ہم نے کہا آپ بالکل کر لیں، ہمیں امید نہیں تھی کہ ایسا کریں گے، لیکن انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الیکشن وہاں پر دونوں کراچی کی سیٹس پہ الیکشن کینسل کرے۔ تو ہماری بات اس سے ڈیفرنٹ تھی۔ تو ہم ایکچولی ایک سیٹ کی بات نہیں ہے، ایکچولی جب آپ کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں کسی کے، آپ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو اس میں جب آپ رویوں پہ آپ کو زیادہ دھچکا لگتا ہے، تو یہ دیٹ واز دا لاسٹ جولٹ ایکچولی ہمیں جو ایک بہت ہی دھچکا لگا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیٹ پر اس حد تک اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ جا سکتی ہے تو پھر نیت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو ہم نے اس انٹینشن کے اوپر، اس عمل کے اوپر، ہمیں ڈیٹیل میں کلیئرلی بتایا مصطفیٰ صاحب، یقیناً آپ صحیح فرما رہے ہیں، مسلسل آپ لوگ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آپ نے حکومت سے کیوں علیحدگی کا فیصلہ کیا، لیکن دھاندلی کا الزام تو گلگت بلتستان کے الیکشن کے زمانے میں بھی متحدہ قومی موومنٹ نے اس وقت بھی لگایا تھا، شور مچایا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو الیکشن ہوئے ہیں بالکل فری اینڈ فیئر ہوئے؟ نہیں، ہم اس حوالے سے پاکستان کے کورٹس میں اور آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ میں بھی گئے، اور ہم نے اپنے پارٹی کا موقف یہ بیان کیا ہے اس میں کہ ان الیکشنز کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے اور الیکشنز کو دوبارہ نئے سرے سے نئے آبزرورز کے سامنے کرائے جائے، اس لیے کہ دیکھیں الیکشن ڈے کے اندر جو بھی ہوتا ہے صرف الیکشن ڈے میں ہی ریگنگ نہیں ہوتی، جو ریگنگ صحیح معنوں میں ہوتی ہے وہ پری الیکشن ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں۔ اور جس طرح سے آزاد کشمیر کی جو الیکشن کمیشن ہے اور اس کے الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں، جو ایٹیٹیوڈ انہوں نے رکھا اور جو وہ انہوں نے اپنا طریقہ کار رکھا ہے، اس نے اس پورے پروسیس کو بہت مشکوک کر دیا۔ تو ہم تو تمام عدلیہ کے پاس گئے ہیں۔ جی، عدلیہ کے پاس چلے گئے بالکل، آپ لوگوں نے ایکشن لیا ہے، وہ عدلیہ کے پاس گئے ہیں، آپ لوگ کیا ایکشن لیں گے سوائے شور مچانے کے؟ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہتی ہیں کہ پہلے تو یہ جواب دیں کہ پولیس کس کے کہنے پر گئی تھی جو کہ یہاں پنجاب سے اٹھا کر اے جے کی بھیج دی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سوال فردوس عاشق اعوان صاحب کو دینا چاہیے، مطلب کہ آزاد کشمیر پنجاب کے انڈر میں تو نہیں ہے نا، کہ اگر الیکشن کمشنر کے انڈر میں یہ سارے الیکشن ہو رہے تھے تو ان کی کوئی ریکویسٹ موجود ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی مذاکرہ خیز سوال ہے۔ جو نہیں، انہوں نے کہا میاں برادران کے کہنے کے اوپر پولیس کو بھیجا گیا، ان کا الزام ہے آپ کے اوپر۔ کہاں بھیجا گیا؟ آزاد کشمیر کے کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ اچھا، بیس لیس ہے، لیکن الزامات اب لگا رہے ہیں نا، آپ ان کے اوپر لگا رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے کینڈیڈیٹ کی بات بھی سنا ہے، ان کی دیکھیں، کینڈیڈیٹ اس کی بات بھی اسلام آباد میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ اس وقت نواب شاہ کی پولیس موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ کانسٹیٹیوشنلی آ سکتی ہے نا، پنجاب ہاؤس کے لیے، سندھ ہاؤس کے لیے، وہاں اس طرح کی کوئی بات ہوگی؟ مطلب کہ اتنی ذمہ دار پوزیشن پہ اس طرح کی بات جو کر دینا اور جس کا کوئی سر پیر نہ، اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے کانسٹیٹیوشنلی۔ اس کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں سے بات چھپانی نہیں چاہیے، لوگوں سے صاف صاف بات کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے آزاد کشمیر کا، وہ کوئی ایسا کوئی انڈیپینڈنٹ یا کوئی بڑا غیر جانبدارانہ نہیں ہے، اور خاص طور سے اس الیکشن میں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے۔ مثلاً چیف الیکشن کمشنر کو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا کہ کراچی کے الیکشن ختم کر دو، انہوں نے ختم کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن ڈے میں فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ لاہور کا الیکشن
ختم کر دو، انہوں نے ختم کر دیا۔ اچھا یہ ہسٹوریکلی بات پروون ہے کہ اگر حکومت جو پاکستان کی نیت میں تھوڑا فطور ہو گئے وہاں پہ ہم نے دھاندلی کرنی ہے تو وہ وزارت امور کشمیر کو استعمال کرتی ہے اور بے دریغ طور پہ استعمال کرتی ہے، اور یہ سارا آزاد کشمیر ان کے انڈر میں آتا ہے۔ لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں، ان کے ٹرانسفر، پوسٹنگیں، بیوروکریسی، چیف سیکرٹری، یہ سارا ان کے انڈر میں آتا ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ یا تو ایک پارٹی جیسا آپ نے کہا ہم شور کر رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں جی باقی تو نہیں، کوئی ایسی پارٹی جس نے الیکشن میں حصہ لیا ہو یا جسے الیکشن پروسیس سے باہر نکال دیا گیا ہو، وہ سارے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، یہ غلط ہوئے ہیں، اس میں پری پول ریگنگ ہوئی ہے، اس میں پولنگ ڈے یہ بات ان کی انٹرسٹنگ ہے کہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں۔ آپ کی پارٹی بھی الزام لگا رہی ہے ان کی پارٹی کے اوپر، ہمارے اوپر وہاں پہ دھاندلی ہوئی، وہ آپ پہ لگا رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ کوئی تو ہوگا جو سمجھے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا ہے۔ چلے سب مان لیا، یہ بتائیں کہ راول پنڈی میں تو پنجاب پولیس موجود ہے، راول پنڈی کی دونوں نشستوں پہ پی ایم ایل این کو شکست ہوئی، ٹھیک ہے، چلیں اب شکست بھی ہو گئی، گجرات میں بھی ہوئی، گجرات۔ ہاں میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں، اب جب شکست ہو گئی تو آج میاں نواز شریف کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کا اظہار نہیں کیا، جو نہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے، ان پی ایم ایل این کے عہدیداروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی اور ایک طرف آپ اپنی ہی تنظیم کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کارروائی کریں گے ان عہدیداروں کے خلاف جنہوں نے وہاں پہ ڈیوٹی پرفارم تو کیوں کہہ رہے ہیں وہ دھاندلی؟ یہ دیکھیں پاکستان میں اگر ہم 5 سیٹیں لے کے آئے ہوئے ہوتے نا، ہم بھی یہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوتے۔ نہیں آپ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے چونکہ ووٹر لسٹ کی گفتگو کی ہے، دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ آپ ان سے پوچھیں گا، لیکن میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ نے ووٹر لسٹ پہ گفتگو کی ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ووٹر لسٹ 2006 میں بھی یہی تھی، یہ بیٹھے ہیں دونوں کینڈیڈیٹ، پوچھیں ان سے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 1.5 ماہ قبل ان سب کے اجلاس ہوئے ہیں، کاش اس وقت گفتگو کر لیتے، ووٹر لسٹ ہی کے مسئلے کو تو دیکھتے ہوئے اب ہم سب مل کے پاکستان میں لیجسلیشن کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کو نادرا کے حوالے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو آج کا تو یہاں پہ وہ یعنی یہ ایکسیپٹڈ چیز ہو گئی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے۔ نہیں اب میں بتا دوں کشمیر کا اگر آپ تھوڑا سا سرکمسٹانسز جانتی ہیں، وفاقی حکومت کو ہمیشہ اویل کیا ہے کشمیر کے اندر کوئی بھی آنے والی حکومت نے۔ راجہ ممتاز حسین راٹھور کو 1 سال کے اندر بھیج دیا گیا تھا، لیکن ہم نے اپنے دونوں ادوار میں نہ عتیق صاحب کو کچھ کہا، نہ سکندر حیات صاحب کو کچھ کہا، نہ کسی اور کو کچھ کہا، انہوں نے اپنے ٹرن پورے کیے ہیں، ہم نے کبھی وہاں مداخلت نہیں کی آئی ہوئی حکومتوں کو، لیکن سپورٹ کیا ہے، فنڈنگز کی ہیں۔ دوسری میں آپ کو گزارش یہ کرتا چلوں کہ اگر آپ نے تنقید اس پہ آنا ہے تو پی ایم ایل این نے کشمیر کے اندر صرف 3 سیٹس لی ہیں، رائٹ، ہم نے لی ہیں 17۔ آپ کو اگر پورے پاکستان کی 12 نشستوں پہ گفتگو کرنی ہے تو وہاں پی ایم ایل این نے پنجاب کے اندر اکثریتی نشستیں لی ہیں، ہم نے لی ہیں کم۔ لیکن راول پنڈی کی جب نشستیں ہم اٹھاتے ہیں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کشمیری عوام کا فیصلہ، اس پہ آپ اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ کشمیری عوام کا فیصلہ ہے، کا جواب دینے دیں گے جو عوام کے نمائندے ہیں وہی ایک دوسرے اب مصطفیٰ بھائی کی بات کا اس کا تھوڑا سا میں دے دوں نا، میں دیکھیں پہلی بات میں بڑا مختصر، انہوں نے فیصل رضا عابدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ پنجاب میں ہم نے سیٹیں پنڈی میں جیت لی، کس پنڈی میں کہ جس پورے ڈویژن میں ٹوٹل ایم این ایز ایم پی ایس پی ایم ایل این کے، ٹھیک ہے، گجرات میں بھی انہوں نے جیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ غیر جانبدار تھی اور انہوں نے کوئی دھاندلی نہیں کی۔ جہاں پہ ان کی ایڈمنسٹریشن تھی آزاد کشمیر میں، وہاں پہ تاریخی دھاندلی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک اور ہسٹوریکل بات بتاتا ہوں، ایک اور ہسٹوریکل دیکھیں، ہسٹوریکلی آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی کوئی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ الیکشن سے تو یہ نہیں نظر آ میں کہ پیپلز پارٹی کی میں تو بچوں بات بتانے لگا ہوں، سنتے لینا، آپ کی تھوڑی سی نالج میں اضافہ ہو جائے گا۔ 71-70 میں بھٹو صاحب جب اپنی معراج پہ تھے، پیپل پارٹی اپنی پیک پہ تھی، آزاد کشمیر میں ہار گئے تھے الیکشن، سمجھ گئے؟ تو اس لیے آج بھی آ جانا چاہیے۔ نہیں آج تو میں یہ کہہ رہا ہوں سب بھٹو تھے، آج آصف زرداری ہے، اگر بھٹو صاحب ہار گئے تھے وہاں پہ تو زرداری صاحب لینڈ سلائڈ وکٹری کیسے کر سکتے؟ دوسری بات دیکھیں، ایک اور بات ہوئی ہے، ایک اور بات نہیں، میں ہسٹوریکلی بتا رہا ہوں کہ کوئی ایس سچ وہاں پہ اتنی۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی بات ہوئی، گلگت بلتستان اور ان آزاد کشمیر کے الیکشنوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ وہاں پہ اور یہاں دونوں جگہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ ہر حلقے میں
کروڑوں میں خرچ ہوا جس کا ثبوت موجود ہے، جس کے ثبوت موجود ہے سرکاری پوائنٹ پہ مت جائیں کیونکہ وہ دونوں پارٹیز پھنس جاتی ہیں. پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں کس نے استعمال نہیں کیا؟ سرکاری پارٹی نے بالکل نہیں کیا. اچھا میری بے نظیم انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ غریبوں کے لیے ہے، یہ الیکشن میں دھاندلی کے لیے نہیں ہے. اب آپ میری گزارش ٹھیک ہے. اچھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے فلاں کروڑ 10 لاکھ روپے خرچ. اب وزیر اعظم آزاد کشمیر اگر یہ کہے کہ انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو آپ اس کی بات تو مان لو، اور جب میں یہ کہوں کہ یہ الیکشن ہی وزیر اعظم آزاد کشمیر کر رہا تھا آپ میری بات نہ مانو. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو فارم تقسیم کیے نا وہ عتیق صاحبی کے حوالے کیا تھا وزیر اعظم پاکستان نے. ہمارے 7 اراکین تھے، باقی دوسرے اراکین تھے. اور ایک اور بات بتاؤں، یہ ٹرن آؤٹ چلتا ہے نا، یہ 3 مہینے کے ریفرنس پہ چلتا ہے. لیکن یہاں بیٹھ کے آپ سارا دن ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں. میں اس لیے کینڈیڈیٹس کو لے آئی تھی. مجھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ چل رہے ہیں، ہمیں کلیئر اگر آپ کرنے دیں. آپ کینڈیڈیٹ کو غلط لائیں نا، یا تو آپ کینڈیڈیٹ سے بیٹھ کے گفتگو کر لیں یا آپ ہماری پارٹیوں کا پوائنٹ آف ویو لیں. جواب دے تو آپ مجھے تو 5 کے جواب دینے نا. آپ نے اگر آپ کو کسی نے کان میں کہا ہے اس کو دینا ہی صرف 1 سیکنڈ ہے تو آپ کی مرضی. نہیں مجھے کوئی کان میں کچھ نہیں کہتا ہے. آپ مجھے 5 افراد کے جواب دینے دیں کیونکہ میں جواب دینے آپ کے پاس جلدی سے دے دیں. میں وقفے کے بعد آ جاتی ہوں. وقفہ لیتے ہیں جلدی سے، اس کے بعد مزید بات کریں گے. پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دے رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب میرے ساتھ ہیں، سینیٹر مشاہد اللہ، سینیٹر فیصل رضاوی. ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ جو دھاندلی کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں صاف شفاف الیکشن ہو سکیں؟ جمہوریت کو فروغ دینا ہے تو صاف شفاف الیکشن اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے. مگر کیا پاکستان میں الیکشن بالکل صحیح طریقے سے ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں. There's lots to come. Keep watching News Beat. ہم بات کریں پاکستان میں ہونے والے الیکشن صاف و شفاف کب ہونا شروع ہوں گے؟ کیا ایک لمبے عرصے تک ہم ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگانے کے بعد یہی رسمیں برقرار رکھیں گے اور پاکستان میں جمہوریت کو فروغ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ الیکشن کا پروسیس صاف و شفاف نہیں ہوگا؟ فیصل رضاوی صاحب وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کلیئر کرنا چاہ رہے تھے. میرے ہاتھ میں یہ 2006 کا رزلٹ ہے جی. ہم سخت خطاب میں تھے اور ہمارے 2 گروپ لڑے تھے. چودھری یاسین صاحب اس وقت الگ لڑ رہے تھے. تو ہم نے جو ذاتی طور پہ لیے تھے 2,55,000 اور انہوں نے لیے تھے 2,35,000 روپے. اب چودھری یاسین صاحب پیپلز پارٹی میں واپس آ گئے. اس حساب سے 5,61,000 اس وقت بنتے تھے اگر کاؤنٹ کر لیا جائے, اور آج ہم کھڑے 5,85,000 روپے. ہمارے ووٹ بینک کے اندر 20 سے 25,000 کا اضافہ ہوا ہے. یہ میں ایک جائزہ دے رہا ہوں آپ کو, ان کو جو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. دوسرا میں آپ مصطفیٰ کمال بھائی نے کہا, میری بات سنیں, جس طرح مصطفیٰ کمال بھائی نے کہا, میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے یہاں سے یہ بات کی کس نے. اگر کسی نے بھی کی ہے نا, اس سے بڑی ناقلی کیا ہوگی. اگر ایم کیو ایم 2 نشستیں جیتتی ہوتی تو ہمارے ساتھ ہی نا, پارٹ تو ہمارا ہی تھا نا, حکومت تو ہمارا حصہ تھا نا. لیکن جو میری نالج کے اندر ہے, کی ہوگی نا مصطفیٰ صاحب, ایسے ہی تو نہیں میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ صاحب اکیلے لگا رہے, پوری ایم کیو ایم اگر کسی نے کی ہے تو میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. لیکن جس نے بھی کی ہے بڑی غیر دانشمندانہ فیصلہ پارٹی سے جس نے کی ہے. لیکن میرے نالج میں ہے, میں بھی بتا دوں, وہاں ایک تقریبی کارروائی ہونی تھی. 4 دہشت گرد گرفتار ہوئے. انہوں نے یہ واضح طور پہ بولا کہ ہم نے پی پی یا ایم کیو ایم کے کیمپ پہ حملہ کرنا تھا. اب جوائنٹ انویسٹیگیشن کی رپورٹ بھی آ چکی ہے. 2 قتل کشمیر میں ہو گئے, وہاں پہ نہیں ملتوی ہو سکے الیکشن. میری بات سنیں, آپ 2 قتل تھے نا, اگر یہاں پر یا ایم کیو ایم میں یا ہم 2 ہی لڑ رہے تھے نا, ان میں کسی ایک میں بھی دھماکہ ہو جاتا تو پورا شہر قتل ہو جاتا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے تھے, سمجھ میں نہیں آ رہے. مصطفیٰ کمال صاحب, اول تو پہلے فیصل صاحب کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات کس نے کی. اگر آپ تھوڑی سی ان کی انفارمیشن میں اضافہ کر دیں. دوسرا یہ کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا, اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی. اگر واقعی دھماکے ہو جاتے تو بڑا شدید مسئلہ ہو جاتا. جی